نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے 2 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ لے گویا اس نے 2 غلام آزاد کیے۔ لوگوں، انسان سو تو ویسے ہی جاتا ہے، سونا تو ہوتا ہے، لیکن اپنے بستر پر یہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کتنا بہت بڑا اجر ہے کہ 2 غلام آزاد کرنے کا رب ثواب عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش وجد میں آ جاتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا عرش ساکن ہو جا، رک جا۔ عرش عرض کرتا ہے مالک و مولا، عرش عرض کرتا ہے مالک و مولا تو کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے تو ہلنا بند کر دے، تو ساکن ہو جا، کلمہ پڑھنے والے کو میں نے بخش دیا۔ ایک اور فرمان سنیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح اٹھے اور فجر کی نماز کے لیے وضو کرے، پھر فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہونے تک، فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک حضور نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے یا پڑھتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا بیچ میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ جب صبح کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کی نماز جب پڑھنی ہے، سورج طلوع ہونے تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور مصطفیٰ کا ایک اور فرمان سنیں، مصطفیٰ فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحوا۔ حضور فرماتے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں کتنے فائدے ہیں کلمہ شریف پڑھنے کے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر جب آتے ہیں تو کلمہ پڑھیں گے تو 2 غلام آزاد کرنے کا رب اجر عطا فرمائے گا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کلمہ پڑھتے ہوئے مصطفیٰ فرماتے ہیں سو جائیں تو 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر دن میں یا رات میں کسی بھی وقت آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا عرش وجد میں آتا ہے، اللہ اس انسان کو بخش دیتا ہے۔ عرش عرض کرتا ہے مالک اس کو بخش دے۔ پھر اور ایک فرمان سنیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ وضو تو فرماتے ہی ہوں گے، وضو تو کرتے ہوں گے نا آپ نماز کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہوں گے نا۔ عاشق لوگ ویسے درود پڑھا تو جا سکتا ہے، قرآن کریم بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا قرآن پاک کو وضو کے بغیر، لیکن حفظ تو پڑھ سکتا ہے، درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں نا، وہ وضو میں رہتے ہیں، سارا دن وضو میں رہنا، پھر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرنا۔ جب بھی وضو کریں، بہرحال میں حدیث پاک سناتا ہوں، جب بھی وضو کریں حضور فرماتے ہیں اگر وضو کرتے وقت کلمہ شریف پڑھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنے بھی آپ جب وضو کریں گے آپ کے جسم کے ساتھ جو پانی لگتا ہے اس کے قطرے گرتے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں ہر قطرے کے بدلے اللہ کریم جل جلالہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔